آج مسلمانوں کا پروٹوکول کیا ہو گیا کہ میں فلاں جگہ ایک فلیٹ خرید لیا، میں پونا میں ایک میرا فلیٹ ہے، ممبئی میں ایک میرا فلیٹ ہے، بنگلور کے اندر ایک فلیٹ ہے، وہ فلیٹ میں نے اپنے بیٹے کے لیے رکھا ہے۔ ہم پونا کے اندر کبھی کبھار گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو کبھی کبھار وہاں 15 دن رہ جاتے ہیں، سال بھر خالی۔ ممبئی کبھی گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں رہنے کے لیے ہم نے ایک فلیٹ خریدا ہے۔ دلی کو ہم کبھی گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ایک فلیٹ خرید کے رکھا ہے۔ یہ آج مسلمانوں کا پروٹوکول ہو گیا۔ جس علاقے میں تم رہتے ہو اس علاقے کے اندر یتیموں کی لسٹ موجود ہے میرے بھائیوں، بیواؤں کی لسٹ موجود ہے، اور یتیموں کی لسٹ موجود ہے، بے سہارا لوگوں کی لسٹ موجود ہے۔ ان لوگوں کو ہم مضبوط نہیں کریں گے تو اور کون کریں گے؟ صحابہ کرام نے اپنے زمانے کے اندر جو سب کچھ ان کے پاس موجود تھا، کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا، حضرت زبیر نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، حضرت عثمان نے، میں مدینے کے اندر رہتا ہوں، مصر کے اندر میری ایک برانچ ہونی چاہیے، عراق کے اندر میرا ایک فلیٹ ہونا چاہیے، وہاں ایک میری گھر ہونا چاہیے، وہاں میری پراپرٹی ہونی چاہیے، وہاں میری کھیت ہونا چاہیے۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا۔ انہوں نے کیا سوچا؟ ہمارے علاقے کے اندر جو کمزور لوگ ہیں اس کو مضبوط کیا جائے۔ اسی لیے حضرت عثمان کے تعلق سے ہو، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے تعلق سے ہو، حضرت زبیر بن العوام کے تعلق سے، ان کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھو کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں کتنا کتنا خرچ کیا ہے اور کتنا انہوں نے ضرورت مندوں کو دیا ہے۔ آج عرب حضرات جو بیٹھ کر کے ڈیزل، پیٹرول، گیس کے تعلق سے جو مسلم سعودی عرب ہو اور مسلم کنٹریاں ہوں، جو آج وہ کھا رہے ہیں، جو آج وہ پل رہے ہیں، ڈیزل اور پیٹرول کے تعلق سے تمام کے تمام جائیدادوں کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا ان سے کما رہی ہے، بے روزگار حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ کیا ان کی کمائی کا نتیجہ ہے یہ انہی صحابہ کی دین ہے، انہی صحابہ کرام کی یہ دین ہے کہ انہوں نے فاقوں کو برداشت کیا اور اس وقت کے موجود یتیموں کو اٹھایا، بیواؤں کو اٹھایا، بھیک مانگنے پر مجبور نہیں کیا، جب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فراوانی دی ہے جو آج یہ لوگ کھا رہے ہیں۔ ہمارے پاس بھی موقع ہے، کئی ایسے بیوہ بے سہارا لوگ موجود ہیں، اللہ نے جن کو دیا ہے اللہ کے لیے، للہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہماری زندگی کے اندر بھی ایسے ہونی چاہیے کہ 4، 10، 5 جو بھی ہو، ہم مہینہ مہینہ ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہمارے پاس لسٹ موجود ہے، ذمہ دار ہیں، آپ ان کے پاس الگ سے ملیں، مجھے ملنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز طلبہ، پردہ نشین امت کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور دیگر معزز خواتین، آج کے جمعہ کے موقع پر قرآن کریم کے آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مجھے جس حساس موضوع پر عرض کرنا ہے، گفتگو کرنا ہے، بات کرنا ہے، وہ ہے مسلم سماج کی تربیت میں، مسلم معاشرے کی تربیت میں مسجد کا، مساجد کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ اس موضوع کا مطلب توجہ سے سنیے، کیونکہ آج ہر
معاشرے میں بسنے والے، مسلم سماج میں رہنے والے ہر باشندے کے لیے، مسجد سے تعلق رکھنے والے ہر رہواسی کے لیے یہ موضوع متعلق ہے۔ آج اسی عنوان کے تحت آپ حضرات کے سامنے بہت ہی قیمتی باتیں جو ہمارے قوم کے لیے، سماج کے لیے، ہمارے مسلم کمیونٹی کے لیے بے انتہا ضروری ہے، ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ وہ اعمال جو ہم لوگ کرتے ہیں اور وہ اعمال جو ہم سے، اس قوم سے، اس امت سے نہیں ہو رہا ہے، اور جن کی وجہ سے نقصانات ہر آئے دن پیش ہو رہے ہیں۔ اس موضوع کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر، جس علاقے میں، جس محلے میں مسجد ہو اور مسجد کے اطراف و اکناف میں مسلم اور غیر مسلم کی آبادی ہو، ان مسلم اور غیر مسلم آبادی میں رہنے والے بیواؤں، یتیموں، بے سہارا لوگ اور وہ نوجوان جو ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، صلاحیت مند ہوتے ہیں، آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتے ہیں، مضبوط عزائم رکھتے ہیں، چاند کو چھونے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن فائنینشل کنڈیشن ویک ہونے کی وجہ سے، پور فیملی سے بلانگ کرنے کی وجہ سے آگے بڑھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کے تعلق سے مسجد کا کیا کردار ہے، اور پاسٹ میں، ماضی بعید میں مسجد کا کردار ان تمام شعبوں میں، ان تمام لوگوں کے حق میں کیا رہا ہے۔ بزرگان محترم، قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ عما والہ نے ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ یقیناً بلا شبہ وہ حضرات جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ مسجد کو آباد کرنے والے لوگ ہیں، مسجد کو آباد کرتے ہیں، اور اس مسجد کی تعمیر میں، مسجد کو آباد کرنے کے سلسلے سے کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے، اللہ سے خوف کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ اللہ نے یہ جملہ ایڈ کر کے یہ کہہ دیا کہ مسجد کی آبادی کے سلسلے سے، مسجد کے اطراف و اکناف میں رہنے والے تمام لوگوں کے سلسلے سے خبرگیری کرنا، ان کی بھلائی اور برائی کے بارے میں سوچنا، ان کی اچھائیوں کے بارے میں سوچنا، یہ سوچنے والوں کو بہت سارے پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، بہت سارے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، لوگوں کی ملامتیں سننا پڑتا ہے، لوگوں کی کڑوی کسیلی سننی پڑتی ہے، جو قوم کے لیے کام کرتا ہے، مسجد کے لیے کام کرتا ہے۔ لیکن اللہ پر ایمان رکھنے والا، اللہ یہ آخرت پر ایمان رکھنے والا، اور جو یہ محنت کرنے والا ہے، وہ کسی کی ملامت کو پرواہ نہیں کرے گا، وہ کسی سے ڈرے گا نہیں، صرف اللہ سے ڈرے گا اور اپنا کام کرتا ہوا چلا جائے گا۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور یقیناً یہی لوگ ہیں جو کہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب تھوڑا سا سوچئے کہ مسجد کی آبادی کی محنت، 24 گھنٹے مسجد کو آباد کرنا، 24 گھنٹے مسجد آباد کیسے ہوگی؟ 24 گھنٹے مسجد کے اندر کوئی نہ کوئی عمل کیسے ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، نماز تو 5 وقتہ ہوتی ہے، 5 وقت کی نماز کی وجہ سے 24 گھنٹے کام ہوتے رہنا مسجد کے اندر، یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ آج شہر بیلگام کے اندر 200 کے قریب یا 200 سے زائد مساجد موجود ہیں، ایک بڑی آبادی مسلمانوں کی بیلگام کے اندر، بیلگام سٹی کے اندر موجود ہے، اور مساجد بھی بڑی تعداد میں موجود ہے۔ اب ان مساجد کے اندر 24 گھنٹے
جو کہ مسجد کو آباد کرنے کے سلسلے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا 24 گھنٹے کیا وہ مسجدیں آباد ہیں؟ اب اس ظاہر سی بات ہے 5 وقتہ نماز کی وجہ سے 24 گھنٹے مسجد آباد ہو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب کیا کام کرنا پڑے گا؟ یہ کرنا پڑے گا کہ اب کاموں کو تقسیم کرنا پڑے گا، کاموں کو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا۔ کچھ وقت مسجد نماز کے لیے ہوگی، کچھ وقت مسجد دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے ہوگی، کچھ وقت مسجد رفاہی کاموں کے لیے ہوگی، کچھ وقت مسجد نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہوگی، کچھ وقت مسجد قرآن کا درس دینے کے لیے ہوگی، کچھ وقت مسجد حدیث کا درس دینے کے لیے ہوگی، کچھ وقت مسجد مسلم معاشرے میں رہنے والے طلباء اور طالبات کو کی رہبری کے لیے اور ان کی خبرگیری کے لیے ہوگی، کچھ وقت مسجد کے اندر وہ بھی کام چلتا رہے گا مسلسل جو کہ مسجد مسلم معاشرے کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر، مسلم سماج کے اندر بسنے والے بیواں، بسنے والے یتیم اور بے سہارا اور وہ لوگ جو کہ محتاج اور ضرورت مند ہیں ان کی خبرگیری کا کام مسجد کے اندر ہوتا ہوگا، تو پھر وہ مسجد 24 گھنٹے والی آباد رہنے والی مسجد کہلائی جائے گی۔ لیکن آج یہ کام کتنی مسجدوں کے اندر ہوتا ہے؟ کتنی مسجدوں کے اندر ہوتا ہے؟ مسجد شریعت کے اندر کہتے کس کو ہیں؟ مسجد تو جہاں پر عبادت گاہ ہے وہیں پر مسجد تربیت گاہ بھی ہوتی ہے۔ مسجد ایک انقلابی ادارے کا نام ہوتا ہے۔ مسجد تو وہ ہوتی ہے جو کہ انسان کے اندر دل کا درجہ رکھنے والی، جس طرح انسان کے اندر دل ایک ایسا درجہ رکھتا ہے کہ اگر وہ حرکت میں ہے، اگر دل مضبوط ہے، اگر دل اپنا کام صحیح سے کر رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، کام کے اندر لگا ہوا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے دل کے ذریعے سے تمام اعضاء و جوارح کو، پارٹس آف باڈی کو دل کے ذریعے سے جو بلڈ سپلائی ہوتا ہے اور اس سپلائی کی وجہ سے ایک ایک پارٹ صحیح سالم رہتا ہے، ایک ایک پارٹ مضبوط رہتا ہے۔ اگر کوئی کسی پارٹ کو دل کی طرف سے بلڈ سپلائی نہیں ہوتا، ہاتھ کو سپلائی نہیں ہوا تو ہاتھ مفلوج ہو جائے گا۔ اگر پیر کو نہیں پہنچتا تو پیر مفلوج ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اور عضو، کوئی اور پارٹ کو بلڈ سپلائی نہیں ہوتا تو وہ پارٹ مفلوج ہو جاتا ہے۔ توجہ رکھیے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے مسلم سوسائٹی کے اندر، ہمارے مسلم معاشرے کے اندر جو کمیونٹی کا حصہ، چاہے وہ بیواؤں سے متعلق ہو، چاہے وہ یتیموں سے متعلق ہو، چاہے وہ نوجوان ہو جو نوجوان کے آگے بڑھنے کی امید اور جذبہ اور بلند عزائم اور ہمتیں رکھتے ہیں، لیکن فائنینشیل کنڈیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب ایسا طبقہ جو نوجوانوں کا ہو، نوجوان لڑکوں کا ہو، نوجوان لڑکیوں کا ہو، بیواؤں کا ہو، یتیموں کا ہو، وہ جن کو وہ چیزیں ملنی چاہیے تھی شریعت کی روشنی میں اسلامی طریقے سے نہیں مل رہی ہے، تو گویا کہ اس میں مسجد کے اندر جو ہونے والے کام ہیں ان کاموں کی وجہ سے جو ان کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا، وہ مفلوج ہو گیا۔ آج وہ بیواؤں کا طبقہ گھر گھر بھیک مانگتے ہوئے پھر رہا ہے، آج وہ یتیم طبقہ گھر گھر بھیک مانگتے ہوئے، ہاتھ پھیلاتے ہوئے مانگتا ہوا پھرتا رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، بے عزت ہو رہا ہے، اور نام اس کا مسلمان ہے۔ وہ اسلام سے تعلق رکھتا ہے، وہ دین اسلام کو قبول کیا ہوا ہے، مسلمان ہے، لیکن اس کو جو چیزیں ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا۔ توجہ رکھیے، مسجد کا درجہ اسلام کے اندر صرف عبادت کی حد تک نہیں ہوتا، بلکہ تربیت کے حد تک ہے، بلکہ معاملات تک ہے، حقوق العباد بھی اسی سے متعلق ہے۔ ہر وہ کام جو سماج سے متعلق ہے، ہر وہ کام جو سوسائٹی سے متعلق ہے، ہر وہ کام مسجد سے متعلق ہوتا ہے۔ آپ دوسرے مذہبوں کے اندر دیکھ لو، چاہے وہ ہندو مذہب میں مندریں ہوتی ہیں اور عیسائی مذہب کے اندر چرچ اور گرجا گھر ہوتے ہیں، اور سکھوں کے اندر گرودوارے ہوتے ہیں، ان کی وہ عبادت گاہ ہوتی ہے۔ ان کا جو مسئلہ ہے عبادت گاہیں، ان کا وہ کام صرف عبادت سے متعلق ہے، ان کو کوئی احکامات نہیں ہیں
کہ آپ اس مندر کے اندر، آپ اسی گرجا گھر کے اندر، آپ اسی گرودوارے کو 24 گھنٹے آباد رکھو، ان کے اندر یہ کام کرو، ان کے اندر وہ فلاں کام چلتا رہے، بیواؤں کا بھی کام بھی چلتا رہے، یتیموں کا بھی کام چلتا رہے، رفاہی کام بھی چلتے رہے، سماجی کام بھی چلتے رہے، یہ ان کو احکامات نہیں ہیں۔ اور آج بہت سارے جگہ پر، بلکہ تقریباً آج یہی امیج اور ڈسپلے دکھایا جا رہا ہے کہ مندروں کے اندر صرف پوجا کے حد تک وہ چلتا رہے گا، پھر اس کے بعد مندر بند۔ گرجا گھر صرف وہ ان کے سنڈے جو پریئر ہوگی، اس کے بعد گرجا گھر بند ہوگی۔ گرودوارا بھی ان کے جو ہفتہ واری جو بھی ان کی عبادت ہوئی ہے وہ عبادت ہوگی، وہ رسومات پورے ہوں گے، پھر اس کے بعد ان کی وہ عبادت گاہ بند ہو جاتی ہے۔ اور یہی آج رواج مسلمانوں کے اندر بھی آ رہا ہے کہ مسجد صرف 5 وقتہ نماز کے لیے کھلے گی اور اس کے بعد تالا لگایا جائے گا، اس کو لاک کیا جائے گا، اس کو بند کیا جائے گا۔ مسجد میں صرف نماز کے علاوہ کچھ کام نہیں ہوگا، یہاں یتیموں کا کام نہیں، یہاں بیواؤں کا کام نہیں ہوگا، یہاں بے سہارا لوگوں کا کام نہیں ہوگا، مرتد ہونے والے لوگوں کو کس طرح اسلام میں لایا جائے اس کا کام نہیں ہوگا، سوسائٹی میں، سماج میں نوجوانوں کا ایک طبقہ ہے، طلبہ ہیں، طالبات ہیں، ان کے تعلق سے کچھ کام نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ہمارے سوسائٹی کے اندر رہنے والے نوجوان، وہ لڑکیاں جن کو نکاح کے، ان کے رشتوں کے تعلق سے مسائل ہیں، ان کا کچھ کام نہیں ہوگا۔ ایسا ایک اب رواج بنتا ہوا گیا ہے، اور اسی لیے آج ہر مسجد والے یہی سوچتے ہیں کہ یہ مسجد صرف نماز کے لیے ہے، اس کے علاوہ یہاں کچھ نہیں ہوگا، یہاں شور نہیں ہوگا، یہاں کچھ اور باتیں نہیں ہوگی۔ دوسری، اگر نماز کے علاوہ کوئی اور بات کہی جائے گی، چاہے وہ جمعہ کے دن کیوں نہ ہو، تو یہ کہا جاتا ہے کہ مسجد کے اندر، مسجد نماز کے علاوہ، روزے کے علاوہ، قرآن کے علاوہ دوسرے باتیں کیوں کرتے ہو؟ یوں سمجھتے ہیں کہ مسجد سے اس کا کوئی دور دور کا واسطہ تک نہیں ہے۔ اب یہ ایک رواج بنتا ہوا گیا ہے۔ تو دیگر مذہبوں کے اندر جو ان کی عبادت گاہوں کے اندر جو پوجا پاٹ کیا جاتا ہے وہ صرف ان کے حد تک ہے، لیکن مسجد اللہ کا گھر یہ اس سے دور ہے۔ جہاں مسجد عبادت گاہ ہے وہیں پر معاملات کا مرکز بھی ہے، وہیں پر تربیت کا ایک مرکز بھی ہے، وہیں پر حقوق العباد کا ایک مرکز بھی ہے۔ تمام مسائل اسی مسجد سے حل ہوں گے، تمام مسائل کا حل اسی مسجد سے ملے گا۔ یتیموں کا مسئلہ، بیواؤں کا مسئلہ، بے سہارا لوگوں کا مسئلہ، مرتد لوگوں کا مسئلہ، نوجوان لڑکے لڑکیوں کی موٹیویشن کا مسئلہ ہے، اور تمام کے تمام قومی اور ملی اور رفاہی اور سماجی تمام کے تمام مسائل کا حل مسجد سے ہونا ہے۔ یہ ہے شرعی مسجد جو کہ 24 گھنٹے آباد ہونے والی مسجد کا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، توجہ رکھیے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کے اندر مسجد سے متعلق 40 ابواب کو بیان کیا ہے۔ کیا ضرورت تھی امام بخاری کو کہ 40 ابواب باندھنے کی؟ نماز سے متعلق جو مسائل ہیں، مسجد سے متعلق جو مسائل ہیں آداب و احترام کے، وہ اگر باندھ دیتے تو 1 یا 2 میں اس باب کو ختم کیا جا سکتا تھا، لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کے مسائل کے تعلق سے 40 ابواب باندھے ہیں۔ اسی باب کے اندر انہوں نے ساری تفصیلات لکھی ہے کہ مسجد کس کس کے لیے ہوتی ہے، کس کس کے لیے کیا جاتا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا انہی ابواب کے تحت میں کہ حضرات صحابہ کرام، حضرات تابعین کرام نے مسجد کو کن کن چیزوں کے لیے استعمال کیا ہے، مسجد کے اندر کون کون سے سرگرمیوں کو انہوں نے انجام دیا ہے، کن کن کاموں کو انہوں نے انجام دیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے سارے تفصیلات کو اس کے اندر، اس 40 باب کے اندر انہوں نے لکھ دیا ہے۔ اب اس سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ قوم کی ترقی، قوم کی فلاح و بہبودی، قوم کی کامیابی کا راز مسجد سے متعلق ہے۔ اگرچہ یاد رکھیے، مسجد اگرچہ وہ در و دیوار کے اعتبار سے کمزور ہے، مسجد کے اندر جھومر نہیں، مسجد کے اندر بہترین قالین نہیں ہے، مسجد کے اندر اے سی نہیں لگا ہوا ہے، مسجد کے اندر بہترین ٹائلز بچھے ہوئے نہیں ہیں، مسجد دیکھنے سے در و دیوار کے اعتبار سے کمزور محسوس ہوتی ہے، لیکن مسجد کے اندر یہ سب کام ہو رہے ہیں تو یاد رکھیے وہی مسجد کامیاب مسجد ہے، اور وہی چیز قوم کو آگے لے جانے والی مسجد ہے۔ اگر اس کے بجائے مسجد بہترین ہو، قالین اچھے سے اچھے بچھے ہوئے ہوں، اے سی لگا ہوا ہو، بہترین فرش بچھا ہوا ہو، اور بہترین سنگ مرمر کے ماربل لگے ہوئے ہوں، اور اچھے اچھے فین لگے ہوئے ہوں، اور اس کے بعد اس مسجد کے اندر رفاہی کام نہیں ہوتا،
اس مسجد کے اندر قرآن و حدیث کا کام نہیں ہوتا، اس مسجد کے اندر بیواؤں اور یتیموں کی خبر گیری کا کام نہیں ہوتا، تو یاد رکھیے وہ مسجد نہیں ہے، وہ صرف آپ نے 5 وقتہ نماز کے لیے مختص کر دیا ہے۔ دیگر مذہبوں کے لوگوں نے جس طرح اپنے مندروں کو، اپنے گرجا گھروں کو عبادت کے لیے جس طرح مختص کر دیا، اسی طرح مسلمانوں نے بھی اپنی مسجدوں کو وہیں پر مختص کر دیا ہے، خاص کر دیا ہے۔ یہ مسلمانوں کا شبہ نہیں ہو سکتا، یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیے مسجد نبوی اس کی بہترین مثال ہے۔ مسجد نبوی ان تمام کاموں کے لیے 24 گھنٹے آباد رہنے کے لیے جو کام قوم سے اور ملت سے متعلق ہیں اس کے لیے بہترین مثال مسجد نبوی ہے۔ حضور کی مسجد کے اندر کیا کیا کام ہوا کرتا تھا؟ حضور کی مسجد میں ایمانی، دینی، تربیتی، تعلیمی، معاشی، سیاسی، سماجی، ملی، انفرادی، اجتماعی تمام مسائل کا حل کا مرکز مسجد نبوی تھا۔ یتیموں کا مسئلہ، بیواؤں کا مسئلہ، فقیروں کا مسئلہ، اسٹوڈنٹس کا مسئلہ، فوجی اور ملکی اور ملی تمام چیزوں کا مسئلہ، قضاوت کا مسئلہ، میاں بیوی کے آپسی رشتوں کے تعلق سے، ان کے آپسی مسائل کے تعلق سے، وہ بھی حل اسی مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر ہوتا تھا۔ یاد رکھیے تمام شعبوں کا مرکز، قوم کے، کمیونٹی کے، سماج کے تمام شعبوں کا مرکز مسجد ہوا کرتا تھا۔ توجہ رکھیے، اسی مسجد نبوی کے اندر صفہ نامی مدرسہ بھی تھا، اور اسی صفہ سے فارغ ہونے والے بہترین قاری ابو حذیفہ بنے۔ بعد میں جا کر اسی مدرسے سے فارغ ہونے والے ابو حذیفہ اور مولا سالم مولا یہ تیار ہوئے اور بہترین قاری بنے، اور اسی مدرسے سے، اسی صفہ سے، اسی مسجد سے فارغ ہونے والے فقیہ العصر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تیار ہوئے، اسی مدرسے سے، اسی مسجد سے، مسجد نبوی سے فارغ ہونے والے محدث کبیر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تیار ہوئے، اسی صفہ سے، اسی مسجد نبوی سے تیار ہونے والے زاہد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تیار ہوئے، اسی مسجد نبوی سے تیار ہونے والے جنریل عراق کے فاتح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تیار ہوئے، اسی مسجد نبوی سے تیار ہونے والے مصر کے فاتح حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ تیار ہوئے، اسی مسجد نبوی سے تیار ہونے والے، فارغ ہونے والے، پاس آؤٹ ہونے والے حضرت خالد بن ولید سپہ سالار بنے ہیں، اور اسی سے فارغ ہونے والے آرمینیا کے فاتح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ تیار ہوئے ہیں۔ مدینے میں یاد رکھیے کوئی تنظیم نہیں تھی، کوئی NGO نہیں تھا، کوئی رفاہی ادارہ موجود نہیں تھا، تمام بیواؤں کا مسئلہ مدینے کے اندر بھی حل ہوتا تھا، تمام کے تمام بیوا اپنے مسائل کو لے کر مسجد نبوی کو جایا کرتے تھے، تمام کے تمام یتیم جن کے گھروں کے اندر کسی نوجوان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بچے یتیم ہو گئے، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اب وہ بیوہ اور وہ یتیم کہاں آتے تھے؟ کسی تنظیم کے پاس نہیں جاتے تھے، کسی رفاہی ادارے کے پاس نہیں جاتے تھے، بلکہ وہ یتیم اور وہ بیوہ اور وہ تمام کے تمام محتاج اور ضرورت مند وہ مسجد نبوی کو جایا کرتے تھے، مسجد سے متعلق ہوا کرتے تھے، مسجد کے اندر جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کر کے اپنے مسائل کا حل بیان کرتے تھے، مسائل کا حل وہ ان کو حاصل ہوا کرتا تھا۔ تو یہ تمام کے تمام کام مسجد نبوی سے متعلق تھا۔ تو مسجد نبوی 24 گھنٹے آباد رہنے والی ایک بہترین مثال ہے۔ اب یاد رکھیے انہی تمام شعبوں کو، یہ تمام کے تمام شعبے ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے، یہ تمام کے تمام شعبوں کو زندہ کرنے کی آواز ہی حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جو وہاں پر مسجد بن رہی ہے یا پھر تمام ملک کے اندر جتنے بھی مساجد ہیں اور ان مساجد جو کہ مسلم علاقوں کے اندر ہیں اور وہاں پر بڑی تعداد مسجدوں کی ہے اور مسلمانوں کی ہے، تو ان مسجدوں کے اندر ہر وہ کام ہونا چاہیے جو قوم سے متعلق ہو، ہر وہ کام ہونا چاہیے جو سماج سے متعلق ہو۔ یہی حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی آواز ہے۔ بس یہ کام جلد نہیں ہوتے، یہ کام الحمدللہ ہماری اس مسجد کے اندر سارے کے سارے کاموں کو انجام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، بیواؤں کو کام کو، یتیموں کے کام کو، بے سہارا لوگوں کے کام کو، مرتد لوگوں کے کام کو، اور نوجوان وہ جو کہ صلاحیت مند ہیں، بریلینٹ ہیں، اچھے نمرات سے کامیاب ہو رہے ہیں اور بس فائنینشیل کنڈیشن ویک ہونے کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، ان کو آگے بڑھانے کے کام کو انجام دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔
بیمار ہیں، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کی علاج معالجے کو، ان کی خبرگیری کرنے کے الحمدللہ یہ بھی کوششیں ہو رہی ہیں. کام کیوں نہیں ہوتا؟ فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے. اور توجہ رکھیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان کے چراغ، بلکہ چشم و چراغ حضرت علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت علی کے خاندان کے چشم و چراغ تھے. یہ روزانہ 200 رکعت نفل نماز کے پابند تھے. روزانہ فرض نماز پڑھنے کے علاوہ 200 رکعت نفل نماز پڑھنے کے حضرت پابند تھے. ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس جس علاقے میں یہ رہتے تھے اس علاقے کے تمام بیواؤں کی لسٹ ان کے پاس موجود تھی. اس مسلم علاقے کے تمام یتیموں کی فہرست ان کے پاس موجود تھی. تمام وہ گھر جن گھروں کے اندر عمر رسیدہ لوگ ہیں، بے سہارا ہیں، کوئی ان کا آج عطا پتہ نہیں ہے، یا کہ وہ میاں بیوی ہیں، شوہر ہیں، وہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے، یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے کام کرنے کے قابل نہیں ہیں، بے سہارا ایسے ہی پڑے ہوئے لوگ ہیں، عمر رسیدہ ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، بے روزگار ہیں. ایسے لوگوں کی لسٹ اور فہرست ان کے پاس موجود تھی. اب یہ کیا کرتے تھے؟ روزانہ 200 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد رات میں ہر مہینہ جب بھی مہینہ شروع ہوتا تو ہر مہینے کی پہلی تاریخ ہی ان تمام فہرستوں کو لیتے اور ہر گھر کے پاس جاتے تھے، اپنے گھر ایک تھیلا لیتے تھے، اس تھیلے کے اندر اس گھر کا پتہ اور نام لکھا کرتے تھے اور لکھ کر کے اس تھیلے کے اندر راشن، مہینے کا پورا مہینے کا راشن اور کپڑے اور دیگر اخراجات وہ سارے کے سارے اس تھیلے کے اندر ڈالتے تھے اور وہ تھیلا لیتے اپنے پیٹھ کے اندر لادتے، کیری کرتے اور پھر اس گھر کے پاس جاتے تھے. اور یہ کام دن میں نہیں ہوتا تھا بلکہ رات کے اندھیرے میں ہوا کرتا تھا. رات میں جاتے تھے اور اس رات کے اندر جا کر ہر گھر کے دہلیز پر چوکٹ میں وہ تھیلا رکھتے تھے اور تھیلا رکھ کر گھر کو زور سے دستک دیتے تھے اور گھر والے یہ سوچتے کہ کوئی آیا ہوا ہے اور کوئی آیا ہوا ہے یہ سوچ کر گھر کو کھولتے تھے، دروازہ کھولتے تھے تو دیکھتے تھے کہ پورے مہینے بھر کا راشن ان کے دہلیز پر ان کے چوکٹ پر پڑا ہوا ہے. وہ لیتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ کون یہ اللہ کا بندہ ہے، مخلص بندہ ہے جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنا نام بھی نہیں بتاتا، اپنا چہرہ بھی نہیں بتاتا، اپنا ایڈریس بھی نہیں بتاتا، ہمارا چہرہ تک نہیں دیکھتا ہے بلکہ ہمارے دہلیز تک لا کر پہنچا کر چلا جاتا ہے. یہ کون اللہ کا بندہ ہے، مخلص بندہ ہے، یہ سوچتے تھے. حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے جب تک حیات رہیں، جب تک زندہ رہیں تب تک مسلسل کام کرتے رہے اور یہ 1 یا 2 گھروں کو نہیں پہنچاتے تھے بلکہ اپنے جیب خرچ سے 100 گھروں تک یہ مہینہ راشن پہنچایا کرتے تھے. 100 گھروں تک، توجہ رکھیے، 100 گھروں تک یہ مہینہ راشن پہنچایا کرتے تھے اور پہنچاتے تھے. جب یہ ان کا انتقال ہوا لوگ تو حیران تھے، اتنے گھروں کو راشن پہنچانے والا، اتنے گھروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اتنے گھروں کی خبر گیری کرنے والا، یہ آخر کون مخلص بندہ ہے، اللہ کا کون نیک بندہ ہے. انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد لوگوں نے جنازہ تیار کیا، دفنایا، تدفین کا عمل ہوا. مہینہ گزر گیا، مہینے کی پہلی تاریخ ہوئی، دوسری تاریخ آئی، تیسری تاریخ آئی، 1 ہفتہ گزر گیا، 15 دن گزر گئے. لوگ حیران ہو گئے. ہر مہینہ ہمارے گھر رات کے اندھیرے میں 12 بجے 1 بجے ہمارے پورے مہینے کا راشن آیا کرتا تھا، ہمارے بچوں کے کپڑے آیا کرتے تھے، مہینہ بھر کا پورا اخراجات کوئی لا کر کے دیا کرتا تھا. اب وہ آنے والا کہاں چلا گیا؟ ہمارا راشن نہیں آ رہا ہے، ہمارے اخراجات نہیں آ رہے ہیں. پھر لوگوں کے دماغوں کے اندر آیا زین العابدین دنیا سے چل بسا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان کا چشم و چراغ انتقال کر گیا ہے. سبوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ راشن پہنچانے والا یہ حضرت زین العابدین تھا جو کہ ان کے انتقال کے بعد ہوا ہے. آج ہے کوئی مالدار، آج ہے کوئی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، آج ہے کوئی ایسا اعظم نگر کے اندر ہو یا بیلگام کے اندر ہو یا ہماری قوم کے اندر ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور وہ چپکے سے اللہ کے لیے، للہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے 100 نہیں، 50 نہیں،
20 نہیں 10 نہیں 5 نہیں صرف ایک گھر بتاؤ جو اپنی زندگی کے اندر اس طرح کا عمل کرتا ہو. ہم انہی کے نام لیوا ہیں, انہوں نے قربانی دی ہے جب جا کر کے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی ہماری قوم کے اندر ایسا نہیں ملتا. چلو آپ کے پاس اس کی لسٹ موجود نہیں ہے, چلو آپ کے پاس ایسے لوگوں کی انفارمیشن موجود نہیں ہے, چلو آپ کے پاس اس کا سروے موجود نہیں ہے, لیکن یہاں پر آپ کے محلے کے اندر, آپ کے بیلگام سٹی کے اندر رحمان فاؤنڈیشن ادارہ موجود ہے. کئی ایسے ادارے موجود ہیں جن کے پاس لسٹ موجود ہے, جن کے پاس پوری فہرست موجود ہے, بھرے پڑے ہیں اس طرح بیواؤں کی لسٹ, یتیموں کی لسٹ اور محتاجوں کی لسٹ, فائل بنے ہوئے ہیں. لیکن ان کو مہینہ مہینہ دینا, ان کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. ہے کوئی ایسا آدمی جو آ کر کے یہ کہیں کہ میری طرف سے ہر مہینہ میں 5 بیواؤں کو ماہانہ وظیفہ پہنچانا چاہتا ہوں, میرے طرف سے یہ 5,000 کے 5 میں 25,000 ہر مہینہ دینا چاہتا ہوں, میرے طرف سے لکھ لیجئے, لیکن میرا نام نہیں بتانا. جس بیوہ کو یہ اخراجات پہنچ رہا ہے میرا نام نہیں بتانا. جس یتیم کے گھر یہ راشن جائے گا میرا نام نہیں بتانا. کوئی ہے ایسا کہنے والا؟ یہی تو آج ہمارے قوم کی ناقدری ہے, بے بسی ہے, رونا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے. آج ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا ہے؟ مالدار اللہ تعالیٰ نے دیا, اللہ چاہتا تو غریب بھی کر سکتا تھا, لیکن اللہ نے دیا ہے. آج مسلمانوں کا پروٹوکول کیا ہو گیا کہ میں فلاں جگہ ایک فلیٹ خرید لیا, میں پونا میں ایک میرا فلیٹ ہے, ممبئی میں ایک میرا فلیٹ ہے, بنگلور کے اندر ایک فلیٹ ہے, وہ فلیٹ میں نے اپنے بیٹے کے لیے رکھا ہے. ہم پونا کے اندر کبھی کبھار گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو کبھی کبھار وہاں 15 دن رہ جاتے ہیں, سال بھر خالی. ممبئی کبھی گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں رہنے کے لیے ہم نے ایک فلیٹ خریدا ہے. دلی کو ہم کبھی گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ایک فلیٹ خرید کے رکھا ہے. یہ آج مسلمانوں کا پروٹوکول ہو گیا. جس علاقے میں تم رہتے ہو اس علاقے کے اندر یتیموں کی لسٹ موجود ہے میرے بھائیوں, بیواؤں کی لسٹ موجود ہے, اور یتیموں کی لسٹ موجود ہے, بے سہارا لوگوں کی لسٹ موجود ہے. ان لوگوں کو ہم مضبوط نہیں کریں گے تو اور کون کریں گے؟ صحابہ کرام نے اپنے زمانے کے اندر جو سب کچھ ان کے پاس موجود تھا, کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا, حضرت زبیر نے, حضرت عبد الرحمن بن عوف نے, حضرت عثمان نے, میں مدینے کے اندر رہتا ہوں, مصر کے اندر میری ایک برانچ ہونی چاہیے, عراق کے اندر میرا ایک فلیٹ ہونا چاہیے, وہاں ایک میری گھر ہونا چاہیے, وہاں میری پراپرٹی ہونی چاہیے, وہاں میری کھیت ہونا چاہیے. کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا. انہوں نے کیا سوچا؟ ہمارے علاقے کے اندر جو کمزور لوگ ہیں اس کو مضبوط کیا جائے. اسی لیے حضرت عثمان کے تعلق سے ہو, حضرت عبد الرحمن بن عوف کے تعلق سے ہو, حضرت زبیر بن العوام کے تعلق سے, ان کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھو کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کیا ہے اور کتنا انہوں نے ضرورت مندوں کو دیا ہے. آج عرب حضرات جو بیٹھ کر کے ڈیزل, پیٹرول, گیس کے تعلق سے جو مسلم سعودی عرب ہو اور مسلم کنٹریاں ہوں, جو آج وہ کھا رہے ہیں, جو آج وہ پل رہے ہیں, ڈیزل اور پیٹرول کے تعلق سے تمام کے تمام جائیدادوں کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا ان سے کما رہی ہے, بے روزگار حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہے. کیا ان کی کمائی کا نتیجہ ہے یہ انہیں صحابہ کی دین ہے, انہیں صحابہ کرام کی یہ دین ہے کہ انہوں نے فاقوں کو برداشت کیا اور اس وقت کے موجود یتیموں کو اٹھایا, بیواؤں کو اٹھایا, بھیک مانگنے پر مجبور نہیں کیا. جب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فراوانی دی ہے جو آج یہ لوگ کھا رہے ہیں. ہمارے پاس بھی موقع ہے, کئی ایسے بیوہ بے سہارا لوگ موجود ہیں. اللہ نے جن کو دیا ہے اللہ کے لیے, للہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, ہماری زندگی کے اندر بھی ایسے ہونی چاہیے کہ 4, 10, 5 جو بھی ہو ہم مہینہ مہینہ ان تک پہنچانے کی کوشش کریں. ہمارے پاس لسٹ موجود ہے, ذمہ دار ہیں, آپ ان کے پاس الگ سے ملیں, مجھے ملنے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.